اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرة وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین وجعلنا بینہم وبین القری التی، اور بنائی ہم نے ان کی اور اس بستی کے درمیان التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھی، قرن ظاہرتاً واضح ظاہر سامنے نظر آنے والی بستیاں، وقدرنا فیہا السیر اور ہم نے ان کے درمیان ایک اندازہ ٹھہرایا، سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین چلو تم ان میں رات اور دن امن کے ساتھ۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرن ظاہرتاً وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین۔ یہ سورۃ سبا اور اس کی آیت نمبر 18۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے اس قوم کے حالات سنائے جسے قوم سبا کہتے ہیں۔ یہ یمن میں رہنے والے لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی کا نام ہے سبا، اور اس کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے اس کے یمن میں آباد ہوئے اور 4 بیٹے شام میں آباد ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان پر اللہ نے بہت سارے احسانات فرمائے، اور اللہ نے ان کو 2 باغ عطا فرمائے، اور باغوں کے اندر پھل اتنا تھا کہ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکرا لے کے گزرتا تو باغ سے گزرنے کے بعد وہ بھر چکا ہوتا۔ اور پھر اللہ نے ان کو دائیں اور بائیں باغات عطا فرمائے۔ پھر سد معارب کے نام سے اللہ نے ڈیم عطا فرمایا، اس میں سے 12 نہریں جاری ہوئی تاکہ جہاں جہاں تک پانی پہنچانے کی ضرورت ہے وہاں وہاں تک پانی پہنچے۔ پھر یہ تجارت بھی کر رہے تھے، کاشتکاری بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے ان سارے انعامات کے ساتھ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کا احسان ادا کرتے، شکریہ ادا کرتے، اللہ کے سامنے عبادت کرتے، 13 انبیاء اس قوم کے پاس آئے، لیکن انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے انبیاء کی جب بات نہیں مانی تو وہی ڈیم جو ان کی کاشتکاری کا ذریعہ تھا، ان کی تجارت کو ترقی دے رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان خوشحالی تھی، اللہ نے اس کو سوراخ کروایا۔ پھر اللہ نے بارشیں برسا کر اس ڈیم کو بھرایا، پھر اللہ نے اس کی دیواروں کو توڑا۔ وہ جب پانی بڑھا تو یہ ساری کی ساری بستیاں اور باغات سب کا سب تباہ ہو گئے۔ فرمایا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جنت وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل، جہاں باغات تھے، خوشبوئیں تھی، وہاں صرف جھاؤ رہ گئے تھے اور کچھ بیریاں رہ گئی تھی، باقی سب کا سب تباہ ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور انبیاء کی بات نہیں مانی۔ تو پہلا معاملہ تو ان کے درمیان یہ ہوا اس قوم کے ساتھ، یہ ان کے باغات کی تباہی کا حال تھا۔ دوسرا فرمایا وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرہ، جو یہ تجارت کرتے تھے تو یمن سے شام تک جو تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا ہم نے اس پورے راستے میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے بستیوں کو آباد کیا ہوا تھا۔ اب بستیاں آباد ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو کوئی لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ کچھ فاصلے کے بعد بستی آ گئی۔ پھر رات آ گئی ہے تو آپ بستی میں آرام کر سکتے ہیں، کھانے کا وقت ہے تو آپ کو بستی سے کھانا مل جائے گا، آپ کو تعلقات جو چیزیں آپ کو بیچنی ہے آپ وہ بیچ لیں گے۔ اور 2-4 بھی نہیں، 4000 سے زائد بستیاں سڑک کے دونوں طرف آباد تھی۔ اب یہ بڑے امن سے سفر طے کر رہے تھے، یہاں سے چلتے تھے شام تک بغیر کسی پریشانی کے آرام سے سفر طے ہو رہا تھا، بجائے اس کے کہ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ جہاں لوگوں کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، راستے میں لٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ہمارے لیے کتنا امن ہے کہ ہم آرام سے سفر طے کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کہا وقدرنا فیہا السیر، اس کے درمیان ایک اندازہ ٹھہرایا گیا، سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، رات اور دن امن کے ساتھ تم سفر کرو۔ فقالوا ربنا، تو یہ اللہ سے دعا کر رہے باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارا سفر دور کر دے۔ یہ جو بار بار بستیاں آ جاتی ہیں اور ہم آرام سے ٹھہر لیتے ہیں اور سفر بڑے سکون سے ہو جاتا ہے، تو ہم جو سنتے ہیں کہ لوگ لوٹتے ہیں، قافلے لوٹنے والے لوگ آتے ہیں، وہ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں، مال و اسباب لوٹتے ہیں، وہ جو سب کچھ ہے وہ پھر ہمیں کیسے محسوس ہوگا؟ تو ایسا نہیں کہ ہم امن سے سفر طے کریں، باعد بین اسفارنا، ہمارا سفر دور کر دے، یہ بستیاں بیچ میں سے ہٹا دے۔ وظلموا انفسہم، فرمایا انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ انہوں نے خود اپنے لیے مانگا اللہ سے۔ دیکھیں نا، اللہ سے بجائے خیر مانگنے کے پریشانی اور مشکل مانگنا۔
ایک صحابی کو آپ نے دیکھا وہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے فرمایا تم اللہ سے مشقت مانگ رہے ہو؟ کہا جی میں تو صبر، فرمایا صبر کس پہ ہوتا ہے؟ تکلیف پر ہی صبر ہوتا ہے نا، تو یہ جو کہہ رہے ہو صبر کی توفیق عطا فرما، تو مشقت آئے گی، تکلیف آئے گی، تب ہی صبر ہوگا، تو اللہ سے عافیت مانگو۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا وہ اتنے بیمار اور اتنے کمزور ہو گئے کہ جہاں وہ لیٹے ہیں اوپر چادر ڈلی ہے، یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ نیچے کوئی بندہ بھی ہے یا نہیں۔ تو آپ نے وہ چادر ہٹائی، تیمارداری فرمائی، فرمائی یہ کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ کہا جی میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے، اے اللہ جو عذاب مرنے کے بعد ہونا ہے وہ مجھے پہلے دے دے۔ فرمایا اگر اللہ تمہیں بعد میں بچا سکتے ہیں تو یہاں بھی تو بچا سکتے ہیں، اللہ سے عافیت مانگو، یہ کیوں مانگ رہے ہو؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ 1 گھنٹہ یہ بیان کیا کہ بیماری اللہ کی رحمت ہے، بیماری اللہ کی نعمت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں جب انسان کراتا ہے تو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، جب وہ کروٹ تکلیف سے بدلتا ہے تو لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، جب وہ اتر کے نیچے آتا ہے تو فرمایا جیسے میدان جہاد میں مجاہد کو ثواب ملتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ فضائل بیان کیا 1 گھنٹہ تک۔ جب دعا کرنے لگے تو ایک بندے نے کہا جی کہ میرے بھائی کی صحت کے لیے دعا کر دیں، میرے بھائی کی صحت کے لیے۔ اب 1 گھنٹہ تو یہ بیان ہوا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور نعمت ہے، تو اب دعا صحت کی کیسے ہونی ہے؟ لیکن اللہ والے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، کہا اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، صحت بھی تیری نعمت ہے، تو بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں تبدیل فرما دے، اس کو وہاں تبدیل فرما دے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ تو جب بھی دعا کرنی ہو بجائے صبر مانگنے کے، استقامت مانگنے کے، اللہ سے عافیت اور صحت کے ساتھ دین پر قائم رہنا مانگ لے، صحت و عافیت کے ساتھ دین کی خدمات مانگ لے۔ لیکن یہ کہنا استقامت نصیب فرما، تو استقامت بھی جب رکاوٹ آتی ہے تو تب استقامت، تکلیف آتی ہے تب صبر۔ تو دعا کرتے وقت بھی خیال کرنا چاہیے۔ مکہ والوں کو آپ نے دعوت دی، اب سورۃ انفال میں ہے کہ بجائے ماننے کے کیا کہہ رہے؟ ربنا امطر علینا حجارۃ من السماء ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ تیرے سچے نبی ہیں تو آسمان سے عنبر پتھر برسا دے، اب اتنا بعذاب علیم، ہمیں بڑا عذاب دے دے اگر یہ سچے نبی ہیں۔ اب یہ دعا بھی تو ہو سکتی ہے، اگر یہ سچے نبی ہے تو ماننے کی توفیق عطا فرما، اگر یہ سچے نبی ہے تو ہمارے دل میں ایمان ڈال دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ لیکن کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر یہ سچے نبی ہے تو پتھر برسا دے۔ ٹھیک، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم الفاظ ادا کر رہے ہیں نا زبان سے، ان الفاظ پر بھی خیال نہیں کرتے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا مستجاب الدعوات، کیا مطلب ہے اس کا؟ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مانگنا نہیں چاہیے، یہ مانگنا نہیں چاہیے۔ صحابہ اکرام میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو مستجاب الدعوات تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، جو الفاظ زبان سے نکالے اللہ نے پورے کر دی۔ لیکن فرمایا تمہیں اللہ سے یہ نہیں مانگنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کمزوریاں زیادہ ہیں، ہم خیر سے زیادہ شر مانگ رہے ہوتے، عافیت سے زیادہ نقصان مانگ رہے ہوتے۔ ہم کبھی اپنی اولاد کو بد دعا دے رہے ہیں، کبھی اپنی سواری کو بد دعا دے رہے ہیں، کبھی اپنی بیوی کو برا کہہ رہے ہیں، کبھی اپنی دکان اور تجارت کو کہہ رہے ہیں، ہر وقت لگے ہوئے ہیں، زبان سے ایسے ہی کلمات نکلتے ہیں۔ تو اگر یہ سارے قبول ہو جائیں پھر کیا بنے گا؟ کوئی چیز نہیں بچے گی۔ تو بہتر ہے اللہ رب العزت سے عافیت مانگے، خیریت مانگے، اس طرح کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ان لوگوں نے کیا دعا کی؟ ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارا سفر دور کر دے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جی کہ اللہ ہمیں اور نعمت عطا فرما اور امن عطا فرما، لیکن کیا مانگ رہے؟ دور کا سفر ہو جائے، یہ بستیاں ہٹ جائیں۔ اب جب یہ سیلاب آیا تو بستیاں تو گئی سب کی سب، لیکن اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ فجعلناہم احادیثا، ہم نے ان کو کس سے کہانیاں کر دیا۔ پھر لوگ کہا کرتے تھے کہ کوئی تجارت تھی، کچھ لوگ تھے جو تجارت کرتے تھے، ومزقناہم کل ممزق، اب اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا، سب کا سب ختم۔ تو کیا ملا جی؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، اور پھر دعا میں پوری توجہ اللہ کی ذات کی طرف۔ دعا پڑھ لینا الگ چیز ہے
اور دعا مانگ لینا الگ چیز. موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا وہ رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا, یا رب بنا یا رب, رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر میرے اختیار میں ہوتا نا تو میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا. کیسے گڑ گڑا رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اگر یہ اپنی توجہ بکریوں سے ہٹا لے تو میں بھی ابھی پوری کر دوں. یہ رو تو رہا ہے لیکن یہ میرے سامنے نہیں, یہ ساتھ توجہ بکریوں کی طرف گئی ہوئی ہے. اگر یہ میری طرف آ جائے, ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے دعا پڑھنے والا ہے, دعا پڑھ لیتے. اگر ہمارا تعلق سرگوشی والا ہو جائے نا جی, سرگوشی والا, سارے مسائل حل ہو جائے. لیکن اس سرگوشی میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میری پوری بات سن لی ہے اور اللہ سارے اختیارات رکھتے ہیں, سب کچھ کرنے پر قادر ہے. سرگوشی کرنی ہے اللہ کی ذات سے, اور اس کے لیے نہ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے, نہ وضو ہونا ضروری ہے, نہ کہیں بیٹھنا نہ کھڑے ہونا ضروری ہے. آپ جس لمحے چاہیں اپنے اللہ سے تعلق بنا لو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ جعفر نے پیغام بھجوایا میں مکہ آ رہا ہوں اور مکہ آتے ہی آپ کو سولی دینی ہے. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے گود میں ان کا سر ہے اور بندے نے آ کے اطلاع دی ہے کہ وہ چل پڑا ہے, وہ آ رہا ہے, اور اس کے آنے کا مقصد مکہ میں صرف ایک ہے, آپ کو سولی دینا. آپ نے فرمایا ٹھیک. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ عجیب بات ہے, کوئی اثر ہی نہیں ہوا, بادشاہ ہے, آ رہا ہے, سولی دینی ہے, کچھ ہلے جلے نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کچھ تو کر رہیں گے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے, بیت اللہ کے غلاف کو ہاتھ رکھا, کہا اللہ اگر یہ حدود حرم میں داخل ہوا نا تو تیرا میرا تعلق ختم. حدود حرم میں داخل نہیں ہونا چاہیے. آپ تاریخ اٹھائے, طائف میں پہنچا ہے, طائف تک آیا ہے, جو اس کے خادم تھے انہوں نے خیمہ لگایا اس کے آرام کے لیے, ایک لکڑی سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. جب خیمہ تیار ہوا تو انہوں نے کہا آ جائیں, جب ہاتھ رکھا تو روح پرواز کر گئی تھی. حدود حرم میں داخل نہیں ہوا. جی یہ تعلق چاہیے, ایسا تعلق بن جائے اللہ کی ذات سے کہ پھر آپ سرگوشی کر سکیں. ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ پریشانی آتے ہی پہلی نظر تعلقات پہ جاتی ہے کہ فلاں بندہ کر دے گا, فلاں سے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, وہ کر لے گا. اللہ کی ذات کہاں, وہ اینڈ پہ جا کے یہ سب نے جواب دے دیا, اب اللہ ہی اللہ, تو پہلے کیوں نہیں. انہوں نے جو دعا کی فرمایا ہم نے ان کو ومزقناہم کل ممزق, بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. جب حالات آئے ہوں تب صبر کرو, جزا فضا نہیں, پھر اس وقت ایسے گلے شکوے نہیں. اور جب اللہ نعمتیں عطا فرمائے پھر شکر ادا کرو, پھر اللہ سے تکلیف نہ مانگو. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور تحقیق ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا ان پر. اس نے کیا کہا تھا, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اکثر ناشکرے ہوں گے. یہی حال بنا کہ اکثریت نے ناشکری کی. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, انہوں نے اس کی اتباع کی, اس کے پیچھے چلے. بہت کم ایک ایمان والوں کی جماعت تھی جو اس سے بچی. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ, اور شیطان کو ان پر کوئی زور بھی نہیں تھا, زبردستی اس نے کچھ بھی نہیں کروایا ان سے, کچھ بھی زبردستی نہیں کروایا. لیکن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ, ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے, ممن ہوا منہا فی شک, اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے. جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا, عبادات کرے گا, انبیاء کی بات مانے گا, آخرت کی تیاری کرے گا. اور جو شک میں پڑا ہوا ہے وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرے گا. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور فرمایا ہر چیز پر آپ کا رب ہی محافظ ہے. تو یہ جو شیطان کا معاملہ ہے, آپ دیکھیے اللہ نے کھول کر یہ بتایا سورۃ ابراہیم میں کہ قیامت والے دن وقال الشیطان لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو جائے گا نا تو شیطان کھڑا ہوگا, کیا کہے گا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, ایک اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا, ووعدتکم فاخلفتکم, اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا وہ جھوٹا تھا. ما انا بمصلحکم وما انتم بمصلحی, نہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں نہ تمہیں. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو.
مجھے کوئی زبردستی نہیں تھی تم پہ کہ میں زبردستی تم سے گناہ کرواتا، میں صرف ایک داعیہ تمہارے دل میں ڈالتا تھا، باقی سب کچھ تم خود کرتے تھے۔ آج تم بھی جہنم میں بھی جہنم میں۔ تو یہ بات اللہ نے کھول کر بتا دی ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہوا ہے، جو باتیں اس نے کی ہیں، وہ سب کا سب جھوٹ، اور جو باتیں میری طرف سے آئی ہیں، انبیاء بتا رہے ہیں، کتابیں بتا رہی ہیں، یہ سچ۔ لیکن آج بھی مسلمان شک میں ہے کہ کیا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی، اور ایسے ایسے الفاظ زبان پہ آتے ہیں کہ بعض دفعہ ڈر لگتا ہے کہ ایمان ہے بھی سے یہ نہیں۔ تو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور اگر تکالیف آ جائیں تو صبر کرنا۔ نعمتیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور ان کو چھیننے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور یہ دونوں امتحان آتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے سخت ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔